اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوری ود یشفا۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر پریشانی اور دکھوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ دوستو آج کی سٹوری بھی بہت سکیری ہے، اس لیے آپ سب اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیں تاکہ آپ اسے توجہ سے سن سکیں اور کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ سٹوری میری امی کے بچپن کے ایک دوست کے ساتھ پیش آئی تھی جس کا نام ارم ہے۔ ارم بتاتی ہیں کہ میں جب 9th کلاس میں ہوئی تو میرے پاپا کی پوسٹنگ کشمیر میں ہو گئی تھی۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ پاپا ایک سرکاری افسر تھے، چنانچہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی گھر ملتے تھے۔ ہم جس گھر میں شفٹ ہوئے اس گھر کے ساتھ جو فیملی رہتی تھی، میری ان کی چھوٹی بیٹی فریحہ سے دوستی ہو گئی تھی۔ ہم اکثر اکٹھے پڑھتے اور گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جو پہلے لوگ رہتے تھے نا، ان کی ایک بیٹی پاگل ہو گئی تھی اور پھر ایک دن اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ اور پھر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں اکثر راتوں کو لیٹ نائٹ تک پڑھتی رہتی تھی۔ میرا کمرہ لان کے بالکل ہی ساتھ تھا اور میں ونڈو میں بیٹھ کر پڑھتی تھی، جہاں سے میرا لان صاف نظر آتا تھا۔ ایک رات مجھے ایسا لگا کہ ہمارے لان میں کوئی موجود ہے۔ مجھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ لیکن جب میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر اکثر مجھے ایسا لگتا کہ 1 سے 2 سائے لان میں چل رہے ہیں۔ میں نے اپنے گیٹ کیپر سے پوچھا، لیکن اس نے بھی مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے کیبن میں ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ پھر ایک دفعہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہے۔ ارم، ارم۔ رات کے 10 بجے تھی۔ میں سمجھی شاید فریحہ نے مجھے آواز دی ہے۔ میرے ماما پاپا ایک شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے سے باہر لان میں آئی اور فریحہ کو آواز دینے لگی، کہاں ہو فریحہ، آ جاؤ اندر۔ لیکن وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر اچانک میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے چھو کے گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ گیٹ سے باہر کی طرف گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے گیٹ کیپر کو آوازیں دینا شروع کر دی اور اسے کہا کہ ابھی کوئی ہمارے گھر سے باہر نکلا ہے، جلدی باہر جا کر دیکھو کہ وہ کون تھا۔ لیکن میرے گیٹ کیپر نے کہا، میم صاحب گیٹ تو بند ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اور پھر میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ میرے سر کا درد اور شدید ہو گیا اور مجھے الٹیاں آنے لگ گئیں۔ میں نے فوراً فریحہ کے گھر کال کی کیونکہ میرے پیرنٹس تو گھر پر نہیں تھے۔ اور تھوڑی دیر میں فریحہ اور اس کی امی میرے گھر آ گئے اور پھر میری آنکھیں ایک دم ریڈ ہو گئیں اور مجھے تیز بخار چڑھ گیا اور میں نیم بے ہوش سی اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر اتنے میں میرے ماما پاپا بھی گھر آ گئے۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میں اچانک زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں مسلسل یہی کہے جا رہی تھی اور ونڈو کے لان کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرے پیرنٹس بہت پریشان ہو گئے۔ ہم نے وہ رات بہت مشکل سے گزاری۔ صبح جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈائریا ہو گیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں ایسا بیہیو کر رہی ہوں، لیکن میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔
کی طرف کو دیکھے جا رہی تھی اور جو بھی کھا رہی تھی وہ مجھے الٹی ہو جاتا تھا. مجھے بہت ویکنس فیل ہو رہی تھی اور میں مسلسل کھڑکی کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی. 2 دن اسی طرح گزر گئے. اگلے دن فریحہ کی ماما نے میری ماما سے کہا کہ آپ ارم کو کسی امام صاحب کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا. دوپہر میں جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے. مجھے بہت زیادہ بوجھ فیل ہو رہا تھا. میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں. میں بھی اٹھنا ہی چاہ رہی تھی کہ امی میرے کمرے میں آ گئیں اور اچانک وہ بوجھ ختم ہو گیا. میں ڈر کے مارے امی کے گلے لگ گئی اور انہیں پوری بات بتائی. انہوں نے مجھے کہا، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں آج ہی تمہیں کسی عالم کے پاس لے جاؤں گی. شام کو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک عالم صاحب کے پاس گئی جو تقریباً 40-45 سال کے ہوں گے. بہت ہی نورانی چہرہ تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں تم آنکھیں مت کھولنا. میں نے اپنے سر پہ اسکارف باندھا ہوا تھا، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ پڑھائی کرنے لگے. پھر تھوڑی ہی دیر میں میرے منہ سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور میں نے اچانک اپنی آنکھیں کھول لیں. میری آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی اور پھر میری آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا. میں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا. میرے سر سے اسکارف بھی اتر گیا اور تمام بال کھل گئے. میری ماما بہت زیادہ ڈر گئی تھی. میرے پاپا نے مجھے پکڑا ہوا تھا. اتنے میں امام صاحب نے کہا، کون ہو تم؟ اور میں نے بھاری آواز میں کہا، میں اسے لینے آیا ہوں. اور پھر میرے اندر سے غرانے کی آوازیں آنے لگیں اور میں اپنے ہاتھ کو اپنی ٹانگوں پر زور زور سے مارنے لگی، جیسے میری اندر کی مخلوق کو بہت غصہ آ رہا تھا. امام صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میرے اندر موجود مخلوق سے بات بھی کر رہے تھے کہ اس بچی کو چھوڑ دو. اور میں مسلسل انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد ان کی پڑھائی کی وجہ سے میں بالکل خاموش ہو گئی. امام صاحب نے بھی پڑھائی بند کر دی. میرے والدین میری اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ سہم گئے تھے. پھر امام صاحب نے کہا، بچی کے بال باندھ دیں اور اس کو اسکارف بھی دے دیں. انہوں نے مجھے سنبھالا. اس کے بعد امام صاحب نے امی کو کچھ پڑھائی کرنے کے لیے کہا اور بتایا کہ آپ کی بچی پر کسی آسیب کا سایہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک آیت الکرسی کا تعویذ بھی دیا کہ اسے اس کے گلے میں ڈال دیں. میری یہ کنڈیشن کافی عرصے تک رہی، لیکن میری ماما مسلسل پڑھائی کرتی رہیں اور آہستہ آہستہ میری حالت کچھ بہتر ہوتی گئی. میں خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. یہ سب انہی برکتوں کی وجہ سے تھا کہ میری حالت بہتر ہونے لگی. اور پھر میرے والد کی پوسٹنگ 3 مہینے کے بعد دوسرے شہر میں ہو گئی اور اس طرح اس آسیب زدہ گھر سے ہم لوگ دوسرے
شہر میں شفٹ ہو گئے. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اس گھر میں کوئی نہ کوئی پرسرار قوت ضرور تھی جس نے میری ایسی حالت کر دی. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے وہ سائے دیکھے تھے جو ہمارے لان میں چلتے پھرتے مجھے نظر آتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہوں اور ایک بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر فائز ہوں. لیکن میرے والدین جب بھی مجھے اس حالت کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں یقین نہیں کر پاتی. کیا ایسی مخلوق ہمارے اوپر قابض بھی ہو سکتی ہے؟ میں بہت دنوں تک کمزوری محسوس کرتی رہی تھی، لیکن قرآن آیات کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا. تو دوستو، یہ تھی ارم کی ایک ہولناک آپ بیتی. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہے، تو وہاں آپ مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل ہارر سٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.